اور آج ربیع الاول کو پوری دنیا میں جو چپ تعزیہ اٹھتا ہے، چپ تعزیے کا مطلب بھی یہ ہے کہ جب جنازہ اٹھتا ہے نا تو خاموشی سے جنازے کو کاندھا دیا جا رہا ہے۔ اجرکم اللہ، آپ آمادہ ہو گئے رونے کے لیے؟ ابھی کچھ دیر کے بعد آپ ہماریوں کی زیارت بھی کریں گے، مگر یہ 3 ہماریاں ہوں گی۔ رونے والوں سے پوچھ سکتا ہوں کہ جب حسین مدینے سے گئے تھے تو کیا 3 ہی ہماریاں گئی تھیں؟ 63 محملیں تھیں، 63 سواریاں تھیں، لیکن جب مدینے میں واپس آئے ہیں تو 3 سواریاں رہ گئے۔ سیدہ کا گھر کہاں لٹ گیا، حسین کہاں رہ گئے؟ ابھی آپ علم کی زیارت بھی کریں گے۔ یوں تو کربلا میں علم عباس لے کر گئے، مگر علم آیا، عباس نہیں آیا۔ ایک علم اور بھی مدینے میں اٹھایا گیا تھا، اور وہ بشیر ابن جزلم نے اٹھایا تھا۔ کالا علم لے کر بشیر مدینے میں گئے تھے، اجرکم اللہ، اور کالا علم دیکھ دیکھ کے لوگ جمع ہو رہے تھے اور بشیر نوحہ پڑھ رہے تھے۔ اے اہل یثرب، اب مدینہ رہنے کے قابل نہیں، اس لیے کہ جو حسین کا بھرا گھر گیا تھا وہ لٹ کر واپس آیا۔ حسین کربلا میں مارے گئے، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ آپ کی آوازیں بلند ہیں، خدا کسی غم میں نہ رلائے۔ جب آپ مجلس میں بیٹھا کریں تکلف کر کے نہیں رویا کریں، اور خاص طور پر یہ مجلس ہیں جو آخری دنوں کی مجلس ہیں۔ اللہ ہماری زندگیوں میں یہ ایام عزا آخری ایام قرار نہ دے، بعد میں بھی ہمیں مولا کی خدمت کا موقع ملے۔ سال بھر کی مجلسیں اور ہوتی ہیں، ایام عزا کی مجلسیں اور ہوتی ہیں، اجرکم اللہ۔ چلیں عزیزو، کچھ دیر کے لیے شام چلتے ہیں، اس لیے کہ علی کی بیٹی رہا ہو رہی ہے۔ میرا تجربہ ہے کہ چہلم کی مجلس ہو یا بیوی کی رہائی کی مجلس ہو، اس میں گریہ بہت ہوتا ہے۔ میں نے اپنے ایک بزرگ سے پوچھا کہ چہلم کی مجلسوں میں گریہ زیادہ کیوں ہوتا ہے؟ تو وہ رو کے کہنے لگے اس لیے زیادہ گریہ ہوتا ہے کہ زینب کو رونے کا موقع ملا۔ جب کبھی زینب روتی تھی، جب کبھی سکینہ روتی تھی تو بیوی کو تعزیہ نہ مارا جاتا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ آپ کی آوازیں بلند ہیں۔ ایک سبب آزادی کا، زندان سے رہائی کا ایک سبب جناب سکینہ کی شہادت۔ اس کے بعد شام کا رنگ بدلنے لگا، شام کے دیہات میں انقلاب بپا ہونے لگا، شام کے اطراف کے لوگ بغاوت کے لیے تیار ہونے لگے۔ کہا اہل بیت کو آزاد کر دو اس سے پہلے کہ بغاوت ہو جائے۔ امام سجاد کو بلا کر کہا ہم آپ کو آزاد کر رہے ہیں۔ امام نے فرمایا میں اپنی پھوپھی سے پوچھوں گا۔ جناب زینب کی خدمت میں آئے، پھوپھی اماں یزید ہمیں آزاد کر رہا ہے۔ میری بیوی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فرمایا زین العابدین میری 3 شرطیں ہیں، میری شرطیں مانی جائیں گی تو میں آزادی لوں گی۔ زینب کبریٰ نے لکھوا دیا تاریخ میں جو شرطیں لگاتا ہے وہ جیتتا ہے، جو شرطیں مانتا ہے وہ ہارتا ہے۔ فرمایا میری 3 شرطیں ہیں، میری پہلی شرط یہ ہے مجھے ایک گھر چاہیے جس میں اپنے بھائی حسین کا ماتم کروں۔ میری دوسری شرط یہ ہے کہ ہمارے ساتھ کوئی ایسا شخص کیا جائے جو رستوں سے آشنا ہو، ہمیں مدینہ پہنچا کر آئے۔ اور پھر روتے ہوئے فرمایا میری تیسری شرط یہ ہمارے تبرکات واپس کیا جائے۔ میرے مولا سجاد نے جب یزید سے کہا نا، یزید کہنے لگا میں آپ کی 2 شرطیں ماننے کو تیار ہوں، مگر ایک شرط میں نہیں مان سکتا۔ آپ کو گھر دوں گا جہاں آپ ماتم کریں، عزاداری کریں۔ میں بشیر ابن جزلم کو، اس کا باپ بھی آپ کا شیعہ تھا، یہ بھی آپ کا شیعہ ہے، میں اس کو آپ کے ہمراہ کروں گا جو ادب احترام سے مدینہ پہنچائے گا۔ مگر تیسری شرط میں کیسے مانوں؟ کوئی تبرک لوٹ کے کہیں چلا گیا، کوئی چادر لوٹ کے کہیں لے گیا، کوئی زیورات لوٹ کے کہیں لے گیا، میں وہ پیسے دینے کو تیار ہوں جو ان تبرکات کی قیمت ہے،
امام بیٹھے ہوئے تھے، کھڑے ہو گئے. امام نے فرمایا تیرے پاس وہ قیمت، وہ پیسہ کہاں ہے جو اس کرتے کی قیمت ادا کر سکے جو میری دادی زہرا نے میرے بابا حسین کے لیے؟ تیرے پاس وہ پیسہ کہاں ہے جو اس چادر کی قیمت ادا کر سکے جو زینب کے سر سے اتاری گئی؟ اجر و کمال اللہ. گھر ملا جناب زینب نے 10 دن تک شام میں عزاداری کی، 10 دن عزاداری کی، عشرہ کیا جناب زینب نے. بشیر ابن جزلم تیار ہے کہ قافلہ مدینے پہنچائے. ان 10 دنوں میں ایک دن کچھ، دوسرے دن کچھ تبرکات آنا شروع ہوئے. ایک دن ایک گٹھڑی لا کے رکھی گئی. جناب زینب نے گٹھڑی کھولی تو چادریں نظر آئی. ایک چادر کو دیکھ کر کہا بھابی ام فروا آپ کی چادر آ گئی ہے. ایک اور چادر نظر آئی تو فوراً آواز لگائی بھابی ام لیلا آپ کی چادر بھی آ گئی ہے. ایک اور چادر کو دیکھ کر آواز دی ہے بہن ام کلثوم تمہاری چادر بھی آ گئی ہے. رو رہے ہیں نا آپ؟ ایک چھوٹی سی چادر پر نگاہ گئی. جناب زینب نے چادر اٹھائی، قبر سکینہ پہ پھیلا. سکینہ اٹھو تمہاری چادر بھی واپس آ. اجر و کمال اللہ، اجر و کمال اللہ. مجلس ہو گئی ہے مگر ایک منزل اور لے لیجئے. جناب زینب نے دیکھا کہ محملوں پر رنگین کپڑے لگے ہوئے ہیں. فرمایا زین العابدین میں ان محملوں میں نہیں بیٹھوں گی. اجعلوها سودا حتی یعلم الناس نحن فی اداء اولاد زہرا. انہیں کالے کپڑوں میں تبدیل کرواؤ تاکہ جہاں جہاں سے سواریاں جائیں لوگ سمجھ جائیں کہ زہرا کے بچوں کے عزادار آ رہے ہیں. کالے کپڑے لگوائے گئے، محملیں تیار کروائی گئیں. ساری بیویاں محملوں میں بیٹھنا شروع ہوئیں. امام سجاد کی آواز آئی پھوپھی اماں کیا ساری بیویاں بیٹھ گئیں؟ جناب زینب کے رونے کی آواز بلند ہوئی. اے زین العابدین بھابی رباب نظر نہیں آ رہے ہیں، بھابی رباب نظر نہیں آ رہے ہیں. امام نے فرمایا مجھے پتا ہے میری ماں رباب کہاں ہے. امام آگے آگے پیچھے پیچھے جناب زینب. جیسے ہی زندان شام میں قدم رکھا کیا دیکھا جیسے کوئی ماں اپنے بچے کو گلے لگائے ہو. ایسے جناب رباب نے قبر سکینہ کو سینے سے لگا. آواز دیتی ہے سکینہ اٹھو ہم مدینے واپس جا رہے ہیں. سکینہ اٹھو. جناب زینب کی آواز آئی بھابی قافلہ تیار ہے. روتے ہوئے فرمایا میرا مدینے میں کون ہے؟ میرا والی کربلا میں رہ گیا، میری بچی اکیلی رہ گئی. اجر و کمال اللہ، اجر و کمال اللہ. کیسے اٹھایا جناب رباب کو اس کا بیان مشکل ہے. محمل میں آ کر بیٹھی بیوی، قافلہ چلنے لگا. جیسے ہی شام کی عورتوں نے آوازیں دیں الوداع یا زینب، الوداع یا زینب. جناب زینب نے محمل کا پردہ ہٹا کر کہا شام کی عورتوں مجھ پر ایک احسان کرو گی؟ اللہ اللہ آپ کو شام لے جائے، جناب زینب کی زیارت کریں اور وہاں سے چھوٹی بیوی کی قبر میں بھی جائیں. جناب زینب نے کہا مجھ پر ایک احسان کرو گی؟ آواز آئی زینب حکم کریں، بیوی حکم کریں. فرمایا ہماری سکینہ کو اکیلا نہ چھوڑنا. آج بھی شام کے دیہات کی عورتیں کھلونے لا کے ڈالتی ہیں اور ایک نوحہ پڑھتی ہیں تمہاری پھوپھی سے وعدہ کیا تھا تمہیں تنہا نہیں چھوڑ. ماتم